امریکہ کی جانب سے فوری جنگ میں شامل ہونے سے گریز کا اشارہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ صدر سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بات چیت ہوتی ہے تو مذاکرات کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری سے متعلق خبر مسترد کر دی۔ کہا وال سٹریٹ جرنل کو آئیڈیا نہیں کہ وہ ایران کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی، حملہ کب کرنا ہے آخری فیصلہ روک لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ نے منصوبہ منظور کر لیا لیکن حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ امریکی اخبارات بلومبرگ اور وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی جنگی بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم اور عرب سمندر میں پہنچ چکے ہیں۔ اعلیٰ امریکی اداروں نے ایرانی جوہری پروگرام پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ آئندہ ہفتہ فیصلہ کن ہوگا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اب بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر پر رد عمل میں برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا محاذ آرائی کسی کے مفاد میں نہیں، برطانیہ ٹھنڈے دماغوں کے ساتھ سفارتکاری کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کل ایرانی ہم منصب سے جنیوا میں جوہری مذاکرات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ یورپی وزرائے خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ممکنہ ملاقات پر امریکہ نے بھی اتفاق کیا۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ ایران اسرائیل تنازع کے تناظر میں اسلامی تعاون تنظیم کا انتہائی اہم اجلاس ہفتے کو ترکی کے شہر استنبول میں ہوگا۔ اس 2 روزہ اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کے اس 51ویں خصوصی اجلاس میں ایران پر اسرائیل کے حملوں سے متعلق تنظیم کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ OIC اجلاس سے ترک صدر رجب طیب ایردوان بھی خطاب کریں گے۔ ترکی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کھلی جارحت ہیں، ایران کو اپنے دفاع کا بھرپور حق حاصل ہے۔ روسی صدر پوتن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور۔ کرملن کے مطابق شی جن پنگ اور پوتن نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی۔ صدر پوتن جنگ عظیم دوم کی تقریبات سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب ایک بیان میں روسی صدر نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ ایران تنازع پر اسرائیل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہے۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے میں فوجی تعاون شامل نہیں، نہ ایران نے روس سے فوجی مدد مانگی۔ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹ بنانے کے لیے ایران میں ہیں۔ اسرائیل نے روسی جوہری ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے اپنی پیش کردہ 4 تجاویز میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانا، مذاکرات اور مکالمے کے آغاز کو آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ اور بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں ناگزیر قرار دی۔ صہیونی حکومت کے امریکی دوست منظر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان، کہا ایرانی عوام اپنے طرز عمل سے بتا دیں کہ وہ دشمن سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ ایرانی عوام دشمن کے سامنے بلا خوف ڈٹے رہے۔ ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، پہلی بار 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے سجیل میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب، رامت گن اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت کم از کم 6 مقامات پر میزائل لگنے سے شدید نقصانات، 221 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے حملے میں کلسٹر بم کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج کا ایران کی جانب سے شہری آبادی اور ساروکا اسپتال کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا ایرانی میزائل ساروکا اسپتال سے براہ راست ٹکرایا۔ ایران کے مطابق میزائل حملوں میں ساروکا اسپتال کے نزدیک اسرائیلی فوجی کمان، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی سیاسی مبصر نے ایرانی حملے کو اسرائیل کے قلب پر بڑا حملہ قرار دیا، تسلیم کیا کہ ساروکا اسپتال کے قریب اسرائیل کی حساس تنصیبات ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کی ایران کو دھمکی، ایران کو اسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کو مزید زندہ رہنے نہیں دیا جا سکتا۔
اسرائیل کے ایران میں عراق سمیت مختلف جوہری تنصیبات پر حملے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں نتنز، اصفہان اور عراق کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اب تک ایران کے 2/3 میزائل لانچرز کو بھی نشانہ بنا چکے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے عراق ری ایکٹر پر حملے کے بعد تابکاری پھیلنے کے خدشات کو مسترد کر دیا۔ جاری بیان میں کہا عراق ری ایکٹر فعال نہیں تھا اور نہ اس میں جوہری مواد تھا، لہٰذا تابکاری پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایرانی جوہری توانائی ایجنسی نے عراق کی جوہری تنصیب پر حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیل نے پہلے روس کے زیر انتظام بوشہر ری ایکٹر پر بھی حملے کا بیان جاری کیا تھا۔ روس کے احتجاج کے بعد بیان کو غلطی قرار دیا۔ بوشہر کو نشانہ بنانے کی اطلاعات پر روس نے اسرائیل سے بوشہر پر فضائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جوہری پلانٹ میں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ٹرمپ نے یہ ملاقات اپنے لیے اعزاز قرار دی، کہا وہ جنگ کی طرف نہ جانے پر فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرنے ہی انہیں وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں، شاید دوسروں سے بہتر، اور وہ موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل پر زور دیا، انسداد دہشت گردی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا، تجارت، معدنیات، مصنوعی ذہانت، توانائی اور کرپٹو کرنسی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان سے طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ زہرانے پر ہوئی ملاقات میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک، وزیر داخلہ محسن نقوی، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف بھی شریک تھے۔ امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران آرمی چیف نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا، جہاں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی سرحد پار حملے کر کے ایک نیا نارمل اور خطرناک مثال قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ بھارتی تسلط کے اذان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے مختلف مقامات کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے رکن اور خصوصی افراد کے لیے عزم و ہمت کی روشن مثال سائمہ سلیم سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا سائمہ سلیم قوم کے لیے چمکتا ستارہ ہیں۔ سائمہ سلیم بصارت سے محرومی کے باوجود عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پاک فوج خصوصی افراد کی معاونت اور با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سائمہ سلیم نے آرمی چیف کو اقوام متحدہ میں اپنے کام، پاکستان کو درپیش اہم مسائل، چیلنجز پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل نے اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے اور خصوصاً خطے میں بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا معاملہ اجاگر کرنے پر سائمہ سلیم کی تعریف کی۔ سائمہ سلیم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنی ادبی کام کو بھی شیئر کیا۔ پاکستان اسرائیل کے پاگل پن کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا پریس بریفنگ میں تنازع کے مذاکراتی حل پر زور، کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ IAEA سیف گارڈز اور دیگر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، عالمی برادری کو جارے کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی پروٹوکول کے مطابق بھارتی یاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت ہے۔ امید ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر سکھ یاتری پاکستان آئیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات سفارتی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکی صدر کے جملے مثبت انداز میں تھے۔ ایران کا ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی پر اسرائیل کو ایران پر حملوں کا جواز فراہم کرنے کا الزام غداری کا مرتکب قرار دیا۔ سربراہ رافائل گروسی کے اس بیان پر کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مسٹر گروسی اب بہت دیر ہو چکی، آپ نے امریکہ، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی ایما پر اپنی بے بنیاد قرارداد میں اس حقیقت کو مکمل طور پر چھپایا۔ اسی قرارداد کو نسل کشی جنگ پسند حکومت نے ایران پر جارحیت کی
جنگ مسلط کرنے اور پرامن ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کے لیے استعمال کیا۔ گمراہ کن بیانیے سنگین نتائج کا باعث بنتے ہیں، ان کا محاسبہ ہونا ضروری ہے۔ عراق کے اعلیٰ مذہبی شخصیت آیت اللہ سستانی کی ایران کی اعلیٰ قیادت کو دی جانے والی دھمکی کی سخت مذمت، کہا یہ مذہبی و اخلاقی اقدار بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی بھی واضح پامالی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی مجرمانہ عمل پورے خطے کے لیے سنگین نتائج اور اثرات کا باعث بنے گا۔ دنیا کے بااثر ممالک بالخصوص اسلامی ممالک اس ظالمانہ جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ایران کے جوہری مسئلے کا بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک پرامن اور منصفانہ حل تلاش کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجے گئے 3 ججز کا تبادلہ آئینی قرار دے دیا۔ ججز ٹرانسفر اینڈ سینیورٹی کیس کا 3-2 کی اکثریت سے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ تبادلہ مستقل ہے یا عارضی، یہ معاملہ صدر کو واپس بھجوایا جاتا ہے۔ تبادلے کیے گئے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ بھی صدر کو بھجواتے ہیں۔ 5 رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پنور نے ٹرانسفر کے حق میں فیصلہ دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے ٹرانسفر کے خلاف فیصلہ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جسٹس سرفراز ڈوگر، محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کے ٹرانسفر کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی۔ ججز کے تبادلے عدلیہ کی آزادی کے منافی اور غیر آئینی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کرنے والے بینچ کے 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا فیصلہ اختلافی فیصلے میں لکھا کہ ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے سے متعلق حقائق چیف جسٹس سے چھپائے گئے۔ تبادلے عجلت میں کیے گئے۔ صدر مملکت کو عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کا نوٹس لینے کی سزا دی گئی۔ وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ بلا تفریق قانونی کارروائی کی ہدایت۔ ایف آئی اے، آئی بی اے، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کو مکمل اختیار تفویض کر دیے گئے۔ قیمت میں غیر معمولی اضافے پر ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف چھاپے، گرفتاریاں اور دیگر سخت سزاؤں کے اقدامات کی تیاری۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک کے داخلی و خارجی حالات حکومتی توجہ چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر حکومت اپنے بجٹ کو بہتر قرار دیتی ہے، بجٹ سے متعلق عمومی رائے بہتر نہیں۔ یہاں معیشت کی منفی گروتھ بھی دیکھی گئی۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے پرامن ماحول ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کو جو بات پسند نہیں آتی تو اپوزیشن کی آواز بند کر دیتی ہے۔ اسپیکر نوٹس لے کر اس پر رولنگ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے دوران کئی بار آڈیو بند کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا یافتہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 26 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے 17 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا سنائی تھی۔ اب تکلیف کی صورت میں آپ کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسپتال خود آپ کے پاس آئے گا۔ 911 کلینکس آن ویلز کا پورے پنجاب میں پھیل جانا صحت کے شعبے میں انقلاب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں کلینک آن ویلز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا جنوبی پنجاب میں بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، ساری توجہ پنجاب عوام کو مفت اور معیاری علاج دینے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سفارتی مشن سے واپسی پر آج بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلاول بھٹو نے انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کا مؤثر انداز میں موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتکاری کی وجہ سے دنیا کا نقطہ نظر بدل گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بھی اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ بجٹ کو آئی ایم ایف کی خواہشات کے بجائے عوام دوست، وفاق دوست اور خواتین دوست بجٹ بنایا جائے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی کے فلور پر مطالبہ، کہا اس ملک کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، بجٹ میں خواتین کے لیے مزید فنڈز رکھے جانے چاہیے۔
صدر زرداری کی بیٹی کا دشمن کو بھرپور جواب دینے پر مسلح افواج اور دنیا میں پاکستان کی نمائندگی پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین۔ آصفہ نے کہا کہ اگر کبھی دوبارہ برا وقت آیا تو ملک کی ہر عورت، مرد اور بچہ ملک کی دفاع کے لیے لڑے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ ایم کیو ایم وفد کی ترقیاتی بجٹ، حلقہ جاتی امور اور سیاسی امور پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم نے حکومت کے جامع ترقیاتی ایجنڈے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا ایم کیو ایم کے تحفظات باہمی مشاورت اور تعاون کی فضا میں حل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم وفد نے بجٹ میں سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کرنے پر احتجاج کیا۔ ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی فنڈز K4 منصوبے کے لیے مختص رقم بڑھانے اور بجلی گیس تیل کی قیمتوں میں مرحلہ وار کمی کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے سولر پینل کی درآمد پر 10% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی حکومتی تجویز کی حمایت کر دی۔ ایف بی آر نے سولر پینل کی درآمد پر 18% کی شرح سے سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس شرح پر ٹیکس عائد کرنا ہے۔ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ایف بی آر اس کے مطابق فائنانس بل میں ترمیم کر دے گا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری دوسری کوشش میں پیش رفت۔ آج اظہار دلچسپی جمع کرانے کا آخری دن تھا۔ نجکاری کمیشن کے مطابق قومی ایئر لائن کے لیے 8 اداروں سے اظہار دلچسپی کی دستاویزات موصول ہوئیں۔ نجکاری کمیشن پیشگی معیار کے مطابق دستاویزات کا جائزہ لے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فاٹا ٹریبیونل کو بحال کر دیا۔ سید ظہیر الاسلام شاہ فاٹا ٹریبیونل کے چیئرمین مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹریبیونل پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ریفر کردہ مقدمات کی سماعت کرے گا۔ صدر زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے صدر پاکستان کا استقبال کیا۔ صدر کو پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر کو پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور مارکہ حق میں کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے بھرپور رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان کی وفد کے ہمراہ ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم اور سفارتی عملے سے ملاقات۔ فضل الرحمان کا ایران اسرائیل جنگ میں ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل کے خلاف ایران کی منہ توڑ جوابی کارروائی کی تعریف۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کی گوادر اور تفتان سرحد کے ذریعے واپسی کا سلسلہ جاری۔ امیگریشن حکام کے مطابق گوادر میں قبط اور رمضان سرحد سے آج مزید 115 طلبہ سمیت 604 پاکستانی واپس آئے۔ تفتان سرحد سے بھی مزید پاکستانی واپس پہنچیں گے۔ گزشتہ روز 217 پاکستانیوں کو بسوں کے ذریعے تفتان کوئٹہ روانہ کیا گیا۔ پاکستان واپس آنے والوں میں زیادہ تعداد زائرین کی ہے۔ 12 جون سے اب تک مجموعی طور پر 6876 افراد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ امیگریشن حکام کے مطابق تفتان سے پاکستان پہنچنے والے افراد کو پاکستان ہاؤس اور بلدیہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ آج کوئٹہ روانہ کیا جائے گا، جبکہ مزید 481 پاکستانی تفتان سے کوئٹہ پہنچ گئے۔ ایران سے سامان کی ترسیل بند ہونے سے پاکستان بھر میں ایرانی مصنوعات کم ہو گئیں۔ پاک ایران سرحدی علاقوں میں ایرانی پیٹرول، پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت۔ دستیاب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ کاروبار زندگی متاثر ہونے سے شہریوں کو روزمرہ معاملات میں مشکلات۔ سرحدی علاقوں میں پیٹرول کی ترسیل بند ہونے سے آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی۔ ٹرانسپورٹ کرائے بھی بڑھ گئے۔ مشرق وسطیٰ کے امن و استحکام کے لیے اسرائیل کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ معروف چینی تھنک ٹینک کے سربراہ وکٹر گاؤ کا موقف۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا خود ایٹمی ہتھیار بنانا اور دوسروں کو دھمکیاں دینا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایران کے ایٹمی اثاثوں پر اسرائیل کے حملے جرم ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر خود ساختہ جنگ مسلط کی، ایک آزاد ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل ایران کے حکومتی اور فوجی اہلکاروں کو قتل کر کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔
ایرانی میزائل حملوں کے خوف سے ہی اسرائیلی اینکرز پریشان ہو گئے۔ براہ راست نشریات کے دوران سائرن کیا بجا، خوف طاری ہو گیا اور مہمانوں سمیت اسٹوڈیو سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند روز قبل اسرائیل نے ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت پر حملہ کیا۔ حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کچھ دیر کے لیے نشریات روکنا پڑی۔ حملے کے دوران خبریں پڑھنے والی اینکر سحر امامی نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد دوبارہ خبریں دینا شروع کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے حملے کا نشانہ بننے والی ایرانی ٹی وی کی عمارت پر رپورٹ بنائی، جس میں تباہ اسٹوڈیوز اور نیوز روم دکھایا گیا۔ جلے ہوئے پیپر اور کمپیوٹرز بھی دکھائے گئے۔ حملے کے بعد آگ لگنے سے عمارت انتہائی بوسیدہ دکھائی دینے لگی۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ میں احتجاجی مظاہرے۔ واشنگٹن میں ایرانی اور فلسطینی پرچم لہراتے لوگوں کا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ اسرائیل کے خلاف اور ایران میں امریکی جنگ نہیں کے نعرے۔ مظاہرے میں آرتھوڈاکس یہودیوں کی بھی شرکت۔ دنیا بھر کے یہودی ایران پر صہیونیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں کہ پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ نیو یارک شہر میں بھی سینکڑوں افراد کی احتجاجی ریلی۔ مظاہرین کا امریکہ اور اسرائیل سے مشرق وسطی میں فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس امین الدین خان اور دیگر آئینی بینچز کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیے۔ عطاباد جھیل میں سیویج کا پانی چھوڑنے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر نے کمشنر گلگت بلتستان ڈویژن کو رپورٹ بھجوا دی۔ کہا جھیل میں سیویج کا فعال اخراج نہیں دیکھا گیا۔ جھیل کا آلودہ پانی پہاڑوں سے آنے والے کیچڑ والے پانی کا ہو سکتا ہے۔ پانی آلودہ ہونے کی مزید ٹیکنیکل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ہوٹل کی 3 منزلوں پر واقع 29 کمروں کو سیل کر دیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ پر 15 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد۔ NOC قواعد پر عمل درآمد کے لیے مزید اقدامات۔ کراچی میں ریت سے بھرا ڈمپر گاڑی پر الٹنے سے خاتون اور بچی جاں بحق، 2 افراد معجزانہ طور پر بچ گئے، زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ حادثے کا مقدمہ جاں بحق خاتون کے شوہر کی مدیت میں درج۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اپنی دلچسپی کے مطابق مستقبل کا فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا سچا بیانیہ بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری تاریخ ہے۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ عبدالستار عیدی پر بھی فلم بن رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہانون اختر نے کہا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے لیے نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں سے جلد پاکستان کی فضا اسموگ فری ہوگی۔ کاربن اخراج میں 4.5 ملین ٹن کمی آئے گی۔ اضافی بجلی الیکٹرک وہیکلز کے چارجنگ اسٹیشن میں استعمال ہوگی۔ سالانہ 2 ارب 7 کروڑ لیٹر پیٹرول اور درآمدی بل میں $1 ارب کی بچت ہوگی۔ الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشے کے لیے بھی سبسڈی دی جائے گی۔ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ بھارت غیر ملکی مداخلت کا مرتکب ہوا ہے۔ بھارتی حکام اور پراکسی ایجنٹس کینیڈا کی کمیونٹیز اور سیاستدانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارتی سرگرمیاں کینیڈا کے خالصتان کے حامی افراد سے متعلق موقف پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہیں۔ کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے حقائق سے بھری رپورٹ شائع ہونے سے بھارتی وزیر اعظم کو کینیڈا میں شدید شرمندگی کا سامنا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ غزہ شہر میں مسجد پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر فائرنگ، مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ صبح سے اب تک 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے علاوہ کئی اداکاروں، کھلاڑیوں اور ڈاکٹرز نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں برطانیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والے جرائم میں شرکت ختم کرے۔ اس خط پر ملالہ یوسفزئی کے علاوہ برطانیہ کے مشہور اداکارہ جوڈی ڈینچ نے بھی دستخط کیے ہیں، جو جیمز بانڈ فلموں میں ایم کا کردار ادا کرنے کے لیے معروف ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جب تک برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی نہیں روکی جائے گی، غزہ تک انسانی امداد کی فراہمی ممکن نہیں بنائی جا سکتی۔
اور ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 77 سال تھی۔ عائشہ خان نے کئی کامیاب ڈراموں میں اداکاری کی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں افشاں، عروسہ، فیملی، مہندی اور آنچ شامل تھے۔ عائشہ خان گزشتہ کئی برسوں سے ڈراموں سے دور تھیں۔ وہ مرحوم اداکارہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھیں۔